تمام ساتھی قرآن کریم کھول لیں۔ آن لائن جو حضرات و مستورات ہیں وہ بھی قرآن کریم کھول لیں۔ سبق ہوا تھا شش ماہی امتحان سے پہلے سورہ الم نشرح تک، ایسا ہی؟ آج انشاءاللہ سورۃ التین شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ التین ہے۔ اس صورت میں انشاءاللہ ہم ترجمہ، پھر اس کی وجہ تسمیہ، پھر اس کا موضوع اور پھر اس کا خلاصہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوگا۔ سب سے پہلے اس صورت کا ترجمہ ہے، عرض کرتے ہیں آپ حضرات سن بھی لیں اور اس کو محفوظ بھی کر لیں۔ والتین والزیتون، یہ جو اس صورت میں بھی واو ہے نا، یہ واو بھی قسمیہ ہے، قسم کھائی گئی، اور 4 قسمیں کھائی گئی۔ کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی۔ انجیر جانتے ہیں نا؟ قسم ہے انجیر کی، اور قسم ہے زیتون کی۔ وطور سینین، قسم ہے طور سینا کی۔ طور سینا بریکٹ میں لکھے کوہ طور کا پہاڑ، کوہ طور کا پہاڑ۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، قسم ہے اس محترم شہر کی یا امن والے شہر کی۔ قسم ہے اس امن والے شہر کی یا محترم شہر کی۔ کون سا شہر مراد ہے؟ مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ مراد ہے۔ تو یہ کتنی چیزوں کی قسم ہو گئی؟ 4۔ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی،
قسم ہے اس امن والے شہر یعنی مکہ مکرمہ کی. یہ قسم کھا لی. آپ سے یہ بات بار بار عرض ہو گئی کہ جب قسم ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا آتی ہے؟ مقسم بھی یا جواب قسم، دونوں کہہ سکتے ہیں. کس چیز پہ قسم کھائی جا رہی ہے؟ کوئی بات تو ہے نا آگے. تو یہ جواب قسم یا مقسم بھی آگے آ رہا ہے، تو اس کو کہیں گے کہ مقسم بھی کیا ہے؟ مذکور ہے. سمجھ گئے نا؟ کچھ یاد پڑتا ہے؟ مذکور ہے، محذوف نہیں. محذوف ہوتا تو ہمیں خود نکالنا پڑتا، لیکن چونکہ ہمارے سامنے ہے تو اس کو کہیں گے مذکور ہے. ٹھیک ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین صورت میں. ایک ترجمہ، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا فی احسن تقویم، بہترین صورت میں. سب سے خوبصورت شکل و صورت انسان کی ہے اللہ کی مخلوقات میں، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشرف المخلوقات. دوسرا ترجمہ یہ ہے یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا خوبصورت سانچے میں. خوبصورت سانچے میں. سانچہ جانتے ہیں نا؟ جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی ایک فرما ہوتا ہے نا؟ اس کو عربی میں قالب کہتے ہیں. قالب، قاف الف لام اور با. قالب کہتے ہیں کس کو؟ سانچے کو. جیسے اینٹیں بنانے والا مزدور، اس کے پاس سانچہ ہوتا ہے نا، ایک باکس ہوتا ہے، وہ اس میں سیمنٹ بھرتا ہے تو اینٹ بن جاتی ہے. یا آپ کبھی بیکری کے پچھلے حصے میں جائیں، بیکری میں تو ڈبل روٹی بنانے والوں نے ایک سانچہ رکھا ہوتا ہے، اس میں ڈبل روٹی بنتی ہے، کیک بنتے ہیں. تو جو سانچہ ہوگا بننے والی چیز اسی شکل میں سامنے. سمجھ گئے؟ جی فرما. اچھا، ڈائی کہہ رہے ہیں. تو ڈائی تو جو اندر ڈالی جاتی ہے وہ کہلاتی ہے نا، یا اس کو بھی کہتے ہیں. اچھا ٹھیک، بہت اچھا. تو یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا خوبصورت سانچے میں. ہو گیا. تیسرا ترجمہ ایک اور کیا، یہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا بڑے عمدہ انداز میں. بڑے عمدہ انداز میں. جب کوئی چیز بہت معیاری ہوتی ہے نا، کوالٹی کی، تو لوگ کہتے ہیں بھئی کیا بہترین انداز تھا، کیا بہترین انداز ہے. اس انسان کی قیمت اللہ نے بتائی کہ یہ معمولی نہیں. ہم نے اس کو بنایا ہے، پیدا کیا تو بہترین انداز میں بنایا، خوبصورت انداز میں، بڑے عمدہ انداز میں. لکھ لیا ترجمہ. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا کمزور زندگی کی طرف. ایک ترجمہ یہ، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا کس کی طرف؟ کمزور زندگی کی طرف. بریکٹ میں لکھیں انتہائی بڑھاپا. انسان ایک وقت وجود میں آتا ہے، چلتے 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 ایک وقت آتا ہے بہت بڑھاپے میں چلا جاتا ہے. لکھ لیا. دوسرا ترجمہ یہ ہے پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا
سب سے نچلے طبقے میں، سب سے نچلے طبقے میں، یہ ترجمہ لکھا، اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھیں جب یہ اپنے فرائض سے غافل ہوا، جب یہ اپنے فرائض سے غافل ہوا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ اور نیک اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کی کوئی حد نہیں، ان کے لیے ایسا اجر ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ٹھیک ہے، فما یکذبک بعد بالدین، ان دلائل کے بعد، ترجمہ بہت غور سے لکھیں دوستوں، ان دلائل کے بعد اب کون سی چیز تجھے قیامت کے جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے؟ ان دلائل کے بعد اب کون سی چیز تجھے قیامت کے جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے؟ یعنی پیچھے اللہ پاک نے اتنی وضاحت فرما دی کہ انسان بنا، اور جب بنا وجود میں آیا تو بہت خوبصورت تھا، پھر ایک وقت آیا کہ بالکل بڑھاپے میں آ گیا، وہ ساری طاقتیں ضعف میں تبدیل ہو گئی، ہے نا؟ جی، آمادہ کر رہی ہے، آمادہ۔ تو اب دیکھیں، جو اللہ پاک انسان کو اس کیفیت سے اس کیفیت تک لائے، ہے نا، اور اس کے احوال تبدیل کر دیے۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں نا، ہر 5 سال 6 سال 10 سال بعد دیکھیں نا، ایک تبدیلی ہو رہی ہے، طاقت میں، خوبصورتی میں، کیفیت میں، صحت میں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ احوال کی تبدیلی اشارہ ہے کہ اس زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی۔ آج دنیا کی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی آئے گی۔ تو جو اللہ پاک اس پہ قادر ہے کہ ہم روز مرہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ اللہ پاک اس پہ کیوں قادر نہیں ہے کہ دوبارہ انسان کو زندہ کر دے؟ سمجھ میں آ؟ اس لیے فرمایا کہ اتنے دلائل کے بعد اب کون سی چیز رہ گئی جو تجھے قیامت کے جھٹلانے پہ آمادہ کر رہے گی؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات تمام فیصلہ کرنے والوں میں، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والی نہیں ہے؟ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والی نہیں ہے؟ سمجھئے دوست، یہ ہے سورہ 3 کا ترجمہ۔ وجہ تسمیہ تو بالکل ظاہر ہے، اس سورت کو سورہ 3 کیوں کہتے ہیں؟ جی، پہلا ہی لفظ ہے والتین، اس نسبت سے اس سورت کا نام سورہ 3 ہے۔ چند باتیں یہاں سمجھنے کی ہے۔
پھر انشاءاللہ آگے موضوع اور خلاصے کو بیان کریں گے. کوئی کچھ فرما رہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین کا ترجمہ آپ نے کس سے کیا؟ انجیر سے، اور زیتون اور طور سینا اور بلد امین یعنی مکہ مکرمہ. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ تین اور زیتون یہ بھی دونوں پہاڑوں کے نام ہیں. ویسے تو یہ دونوں کس کے نام ہیں؟ پھل ہے نا، پھل ہے، عام تو یہی ہے. لیکن ایک قول یہ ہے، یہ بات لکھیں، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ تین اور زیتون یہ بھی دو پہاڑوں کے نام ہیں. تین ایک پہاڑ ہے، زیتون بھی ایک پہاڑ ہے، اور آگے طور بھی ایک پہاڑ ہے، اور مکہ مکرمہ میں بھی پہاڑی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ سب الگ الگ پہاڑ ہیں، تین، زیتون، طور سینین اور بلد الامین. اور یہ دونوں پہاڑ جو ہے یہ ملک شام میں ہے، شام میں، تین بھی اور زیتون بھی. یہ کہاں پر ہے؟ ملک شام میں ہے. اور اس میں کوئی استبعاد نہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ ان دو پھلوں کی جو افزائش ہے، پیدائش ہے، انجیر کی بھی اور زیتون کی بھی، یہ شام میں ہے، سرزمین شام میں ہے، زیتون بھی اور انجیر بھی. یہ دو پودے سب سے زیادہ ملک شام میں پائے جاتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ پہاڑوں کے نام ہیں. ایک قول یہ ہو گیا. دوسرا قول یہ ہے کہ تین سے اشارہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اترنے والی وحی کی طرف. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اترنے والی وحی کی طرف. تین سے اس کی طرف اشارہ ہے. زیتون سے اشارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی وحی کی طرف. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی وحی کی طرف. طور سینین سے اشارہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی وحی کی طرف. تھوڑا سا دماغ کو حاضر کریں گے دوست. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سمجھ گئے؟ طور سینین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ وہ تو معروف ہے کہ طور پہاڑ پہ ان پہ وحی اتری. اور بلد الامین میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کی طرف. سمجھ میں آ گئے؟ تو گویا چار بڑے پیغمبروں کو اشارتاً ذکر کیا گیا. اشارتاً، نام نہیں ہے نا کسی کا، لیکن اللہ نے ان کے مقامات کا ذکر کیا. جہاں جہاں ان پر وحی آئی ہے اس کا ذکر یہاں پہ فرمایا. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ سبق میں. آپ حضرات کے نتائج بھی الحمدللہ تقریباً آج تیار ہو چکے ہیں.
اور بس اب دعاؤں کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ اچھے نتائج ہوں گے۔ السلام علیکم۔